بہاولپور کے جنوب میں واقع لال سہانرا نیشنل پارک پاکستان کے قدیم ترین محفوظ قدرتی علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ صحرا، جنگل اور آبی ذخائر پر مشتمل یہ خطہ کئی نایاب جنگلی حیات کا مسکن ہے۔ یہ ہے لال سہانرا کا بلیک بک انکلوژر، جہاں ایک ایسی نسل کو محفوظ کیا جا رہا ہے جو کبھی چولستان صحرا کے وسیع میدانوں میں عام دکھائی دیتی تھی۔ بلیک بک، جسے اردو زبان میں کالا ہرن کہا جاتا ہے، اپنی غیر معمولی رفتار اور خوبصورت پیچ دار سینگوں کی وجہ سے دنیا کے نمایاں ہرنوں میں شمار ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ایک ایسی منزل کی طرف جہاں نایاب کالے ہرنوں کی زندگی اور نسل کو محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ بہاولپور شہر سے تقریباً 35 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع لال سہانرا نیشنل پارک بہاولپور حاصل پور روڈ کے ذریعے بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ شہر سے تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد یہ محفوظ علاقہ اپنے جنگلات، صحرائی مناظر اور نایاب جنگلی حیات کے ساتھ سیاحوں کا استقبال کرتا ہے۔ اس پارک کے ایک مخصوص حصے میں قائم بلیک بک انکلوژر ایک ایسی نسل کو پروان چڑھا رہا ہے جو کبھی چولستان کے صحرا سے ناپید ہو چکی تھی، مگر آج دوبارہ زندگی کی جانب لوٹ رہی ہے۔ 1970 کی دہائی کے آغاز میں جب بلیک بک چولستان صحرا سے تقریباً ناپید ہو چکا تھا تو اس نایاب نسل کے تحفظ کے لیے یہاں افزائش نسل کا پروگرام شروع کیا گیا۔ ابتدائی طور پر چند بلیک بک ایک وسیع محفوظ انکلوژر میں رکھے گئے اور وقت کے ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق غیر ملکی مہمان اور شکاری ریاست بہاولپور کی جنگلی حیات سے بے حد متاثر ہوتے تھے۔ انہی روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ امریکی مہمانوں نے چولستان کے صحرا میں وقت گزارا اور شکار کیا۔ بلیک بک کی خوبصورتی اور رفتار سے متاثر ہو کر انہیں امریکہ لے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ دستاویزی شواہد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1930 میں نواب آف بہاولپور کی جانب سے بلیک بک امریکہ بھیجے گئے، جہاں ریاست ٹیکساس میں ان کی افزائش نسل آج بھی جاری ہے۔ مگر دوسری جانب چولستان صحرا میں حالات بدل رہے تھے۔ بے دریغ شکار، انسانی آبادی میں اضافہ اور قدرتی مسکن کی تباہی نے بلیک بک کی تعداد کو تیزی سے کم کر دیا۔ بالآخر 1960 کی دہائی کے اختتام تک یہ خوبصورت جانور چولستان صحرا سے تقریباً ناپید ہو چکا تھا۔ یہ اس سرزمین کے لیے ایک بڑا نقصان تھا، جبکہ ریاست ٹیکساس میں انہی بلیک بک کی نسلیں ہزاروں کی تعداد میں پہنچ چکی تھیں، تو پاکستان میں جنگلی حیات کے ماہرین نے اس گمشدہ ورثے کو واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ سے 10 جوڑے بلیک بک دوبارہ پاکستان لائے گئے اور لال سہانرا نیشنل پارک میں ان کی افزائش نسل کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ اور اس انکلوژر میں گیٹ کے بالکل سامنے ہرنوں کو چارہ ڈالا جاتا ہے، یا سامنے آپ دیکھ سکتے ہوں گے، اور اس کے بالکل قریب ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی بنائی گئی ہے، اور اس پہاڑی کے بالکل دوسرے سائڈ پر ایک اور جگہ ہے جہاں پر ان کو فیڈ کیا جاتا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہوں گے، یہ برتن پڑے ہوئے ہیں اور ان برتنوں میں ان کو چنے ڈالے جاتے ہیں۔ ایک ٹائم ان کا چنوں کا ہوتا ہے اور دوسرا ٹائم جو ہوتا ہے ان کو چارہ ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ کافی بڑا ایریا ہے اور چاروں طرف فینس لگی ہوئی ہے۔ ان کو بیسکلی یہاں پر ایک نیچرل ماحول دیا گیا ہے تاکہ یہ اس ماحول میں بریڈ کریں اور پلے بڑھیں۔ اس ٹائم ان کی یہاں پر تعداد تقریباً 500 بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ جو آپ کو سامنے بلیک کلر کا ایک ہرن نظر آ رہا ہوگا، یہ میل ہے۔ ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ میل کے سر پر سینگ ہوتے ہیں اور جو فیمیل ہوتی ہے اس کے سر پر سینگ نہیں ہوتے، جس طرح یہ سامنے آپ کو یہ 2 نظر آ رہی ہیں۔ اور باقی جن کا کلر براؤن ہے وہ ابھی اڈلٹ نہیں ہوئے۔ اڈلٹ بیسکلی یہ 3 سال کی عمر کے بعد ہوتے ہیں، جس طرح یہ دیکھیں، یہ سامنے اس کا ابھی لائٹ براؤن ہے، اور یہ جو 2 سامنے بلیک بک کھڑے ہیں یہ بالکل بلیک ہیں، یعنی یہ 3 سال سے ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، بالکل اڈلٹ ہے۔ اور یہ ابھی چارہ کھا کے دوبارہ سے اپنے اس جگہ پر آ رہے ہیں۔ اور یہ ابھی آپ کو میں وہی ایگزامپل دے رہا تھا بلیک اور براؤن کلر کی۔ اور یہ دیکھیں، یہ جس کے سر پر سینگ نہیں ہے یہ فیمیل ہے،
اور یہ سینگوں والے میل ہیں جو ابھی بلیک کلر میں کنورٹ ہو رہے ہیں۔ بڑی ہی زبردست جگہ ہے اور ان کو ایک نیچرل ماحول دیا گیا ہے، نیچرل ہیبیٹیٹ دیا گیا ہے تاکہ یہ اس ماحول میں رہ کر بریڈنگ کریں اور ان کی تعداد یہاں پر تیزی سے بڑھے۔ اور جہاں پاکستان میں جہاں بھی آپ کو بلیک بک نظر آئیں گے وہ اس بلیک بک انکلوجر سے فیسلٹی سے پرووائڈ کیے گئے ہیں، کیونکہ 1960 یا 1970s میں ان کی جو تعداد تھی وہ بالکل ناپید ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہاں پر یہ انکلوجر بنایا گیا اور اس انکلوجر میں ہی ان کی جو ہے بریڈنگ کی گئی اور اس کے بعد پورے پاکستان میں اس کے جو پیئرز تھے وہ سپلائی کیے گئے اور آج ان کی جو نسل تھی جو ختم ہونے کے قریب تھی وہ اب بڑھ رہی ہے۔ بلیک بک بنیادی طور پر گھاس خور جانور ہے۔ اس کی خوراک میں گھاس، پتے، نرم شاخیں اور صحرائی پودے شامل ہوتے ہیں۔ یہ جانور کھلے میدانوں، گھاس زاروں اور نیم صحرائی علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے اور کبھی چولستان کا وسیع صحرا اس کا قدرتی مسکن ہوا کرتا تھا۔ بلیک بک اپنی غیر معمولی رفتار کے لیے بھی مشہور ہے اور تقریباً 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے، جو اسے دنیا کے تیز رفتار ہرنوں میں شمار کرتی ہے۔ یہ ہرن نہ صرف اپنی تیز رفتاری بلکہ چوکسی اور خوبصورتی کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہ عموماً ریوڑ کی صورت میں رہتے ہیں، جبکہ نر اپنے مخصوص علاقے کا دفاع کرتے ہیں۔ ان کی تیز نظر اور بلند چھلانگیں انہیں کھلے میدانوں میں شکاری جانوروں سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ خوبصورت جانور جو کبھی چولستان کے صحرا سے ناپید ہو چکا تھا، مگر مسلسل کوششوں کے نتیجے میں آج ایک بار پھر محفوظ ماحول میں پروان چڑھ رہا ہے۔ اور یہ قدرتی ورثے کا تحفظ نہ صرف ہماری ذمہ داری ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک قیمتی امانت بھی ہے۔